جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، بیک ٹو بیک ایپیسوڈ ہم آپ کو آج دے رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ سارا کی چوٹی منصور نے کاٹ دی ہے اور سارا گھر جو ہے وہ عدالت لگائے بیٹھا ہے۔ اب اس کا کیا ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں۔ سارا تڑپ کر طیبہ کے آگے آ گئی۔ طیبہ، پتہ نہیں یہ بال منصور نے کاٹے ہیں یا کسی اور نے، کوئی بات نہیں، پھر بڑے ہو جائیں گے، مگر آپ منصور کو مت ڈانٹیں۔ ہٹ لڑکی، ہر بار اس کی ڈھال بن جاتی ہے، آج میں اس سے اگلوا کر رہوں گا کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ طیبہ پلیز چھوڑ دیں، آئندہ اگر یہ کوئی حرکت کرے گا تو میں سچی خود آپ کو بتا دوں گی۔ سارا طیبہ کے آگے کھڑی تھی اور منصور اپنی کمر سہلا رہا تھا۔ پاگل لڑکی، طیبہ نے غصے سے اپنی بیعت پھینکی۔ جو دل چاہے کر، مگر یاد رکھ یہ تو بہت غلط کر رہی ہے۔ اس کی غلطیاں کرنے کی عادت پختہ ہوتی جا رہی ہے اور تو اس کی ڈھال بن کر اسے اور ہوا دے رہی ہے۔ آنگن سے رفتہ رفتہ سبھی چلے گئے۔ منصور کے لیے ایک ہی بار اتنا بھاری تھا کہ اس کی کمر پر یقیناً نیل پڑ گیا ہوگا۔ وہ ابھی تک بے چین تھا۔ منصور، کیوں کرتے ہو ایسا؟ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، یہ تم نے آج کیا حرکت کی ہے؟ میری چوٹی آدھی کیوں کاٹ دی؟ سارا، کمر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ چلو دیکھوں، نیل پڑ گیا ہوگا، مگر تم میرے بال کیوں کاٹے؟ اس لیے کہ تم انہیں ہر بار جکڑے رہتی ہو۔ منصور، صرف اس لیے؟ منصور نے اس کو دیکھا۔ ہاں، صرف اس لیے، اور آگے بڑھ گیا۔ بچپن سے جوانی تک ہزاروں حادثوں سے بچتی بچاتی سارا اب 18 سال کی حسین دوشیزہ ہو گئی تھی اور منصور 17 سال کا جوان لڑکا۔ دونوں کا ساتھ اب بھی ویسا ہی تھا۔ دونوں ایک ہی مضمون پڑھ رہے تھے مگر الگ الگ کالج میں۔ انٹر کے بعد دونوں کا کالج بھی ایک ہی ہو جانا تھا، اس بات سے دونوں ہی بہت خوش تھے۔ منصور کے دل میں سارا کب حکومت کرنے لگی، اس کی دوستی کب محبت میں بدل گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اسے تو بس اب ہر وقت سارا کو دیکھنے کی خواہش رہنے لگی تھی، مگر یہ بات اس نے آج تک سارا سے نہیں کہی تھی۔ اسے خبر تھی کہ اس بات کو سن کر سارا اسے بہت مارے گی اور پھر زندگی بھر کے لیے وہ اسے کھو دے گا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اس کے لیے اسے انتظار کرنا تھا ابھی کئی سال اور۔ ابھی تو دونوں کی تعلیم پوری کرنی تھی اور منصور کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا، تبھی سارا اسے مل سکتی تھی۔ سارا، چلو آج ساحل پر چلتے ہیں۔ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ کیوں؟ ریت پر گھر بنائیں گے۔ کتابوں پر جھکی، لمبے لمبے بال کھولے سارا اس کی یہ بات سن کر بے تحاشا ہنستی چلی گئی۔ ہنستے ہنستے اس نے اپنے بالوں کا جوڑا بنایا جو بے تحاشا ہنسنے پر پھر کھل گیا اور اس کے شانوں پر ایک کالی گھٹا بکھر گئی۔ یہ لمحات منصور کے دل میں اترتے چلے گئے۔ پاگل ہو گئے ہو؟ اب ہم ریت پر گھر بنانے کی عمر سے بہت آگے نکل آئے ہیں منصور۔ ہاں پتہ ہے۔ منصور آگے آیا، اس نے اس کے بال پکڑ کے بولا، جانتا ہوں، مگر ایک بار پھر تمہارے ساتھ گھر بنانا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ چاہتوں کی چاشنی میں ڈوب گیا۔ سارا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کا دل بھی دھڑکا، لیکن تب تک منصور خود کو سنبھال چکا تھا۔ آج موسم اچھا ہے، گھومنے چلتے ہیں۔ اس نے ٹیلے پر آج کی تاریخ ڈال آتے ہیں جو ہمارے کتنے چکر ہو گئے ہوں گے، چلو گنتے ہیں۔ چلو۔ سارا نے بالوں کو کلپ لگایا اور امی سے کہتی ہوئی اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ اب تم دونوں رات سے پہلے آنے والے نہیں؟ پتہ نہیں، منصور کی جیب میں کچھ ہوا تو میرا پرس تو خالی ہے۔ بچپن سے اب تک دونوں نے ساحل پر جانا شروع کیا تھا، وہاں ایک ٹیلے پر اپنا نام پتھر پر لکھاتے، اس کے بعد جتنی بار گئے ہیں وہاں تاریخ ڈالاتے کہ ہم دیکھیں اپنی زندگی میں یہاں کتنی بار آئے ہیں۔ آج کون سا نمبر ڈالا ہے؟ سارا نے منصور سے پتھر پر تاریخ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ 50واں نمبر تھا آج۔ واو، ہم 50 بار یہاں آ چکے ہیں۔ سارا نے خوشی سے تالی بجائی، پھر دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، کالج کی، دوستوں کی، گھر کی، اپنی۔ منصور، آج میرا پرس بالکل خالی ہے۔ سارا نے منصور کے چلنے کے اشارے پر کہا۔ سن لیا تھا، منصور کے پرس میں اب کافی نوٹ ہوتے ہیں، چلو کنجوس آپا۔ سارا ہنستی ہوئی آلو کی ٹکی، سونٹ کے بتاشے، آئس کریم کے ٹھیلوں کی طرف مڑ گئی۔ رزلٹ آ چکا تھا، دونوں ہی نے نمایاں کامیابی حاصل کی تھی اور دونوں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا ارادہ کیا تھا۔ بچپن کا ساتھ چھوڑ چکا تھا، مگر منصور اب بھی اکثر شرارتیں کرتا تھا، مگر اب اس کی شرارتیں سارا کسی اور کے آگے بیان نہیں کرتی۔ ہاں، اکثر منصور کی حرکتیں، جملے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا کرتے۔ اس کی آنکھوں میں وہ کبھی کبھی اپنے لیے کیا دیکھتی، اس کے لہجے میں کیا ہوتا، کبھی کبھی بھاری عجیب و غریب سا لہجہ کیوں ہو جاتا تھا۔ مگر میں تو اس سے بڑی ہوں، یہ بات وہ اچھی طرح جانتا ہے، میرا اس کا وہم ہوگا۔ وقت اپنے نشانات چھوڑتا آگے بڑھتا رہا۔
یکایک گھر میں سارا کی شادی کا ذکر ہونے لگا۔ آج کل اس کے 2 رشتے آئے ہوئے تھے۔ منصور کو جب پتہ چلا تو وہ بے چین ہو اٹھا۔ سارا کی شادی کسی اور سے، سارا اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ باقی زندگی گزارے گی؟ مگر سب تو کہتے ہیں منصور سارا کے بغیر ادھورا ہے، تو پھر؟ اس خبر نے منصور کو ٹینشن میں ڈال دیا، اور منصور کی اس ٹینشن نے سب کو محسوس بھی کیا۔ سارا نے کئی بار اس سے پوچھا بھی، بتاؤ تو کیا بات ہے؟ اب پہلی بار تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو؟ مگر منصور سارا کو ہنس کر ٹال دیتا۔ امی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سبزی کاٹتی ہوئی امی کے قریب جا کر منصور نے بات شروع کی۔ ہاں ہاں بول، کیا بات ہے؟ پالک کے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے بال پیچھے کیے اور اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ سارا کے رشتے آئے ہوئے ہیں؟ ہاں منصور، میں خود اس سے بات کرنے والی تھی، بتانے والی تھی۔ اب تو اس کے ساتھ ہر وقت نہ رہا کر۔ اس کی خالہ نے اسے بچپن میں مانگ رکھا تھا۔ یہ بات فوزیہ نے اب رشتہ آنے کے بعد بتائی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ سب لڑکی کا جینا مشکل کر دیتے ہیں، اس لیے میں نے بہن سے کہہ دیا تھا کہ رشتہ جوانی میں ہی طے ہوگا۔ اگر تمہارا لڑکا اس قابل ہوا اور میری لڑکی راضی ہوئی تو تمہارے نمبر پہلے آئے گا۔ دیکھو فواد آج ماشاءاللہ اس قابل ہو گیا ہے، خود کا اچھا بزنس ہے، عالی شان گھر ہے، دولت ہے، پھر اس رشتے سے انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ بچپن کی مانگ؟ منصور کے دماغ میں صرف یہ جملہ ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا، جس کو اس کو آج تک پتہ نہیں تھا۔ بچپن کی مانگ وہ اس کی ہے، اور بچپن کا سارا وقت اس نے اس کے ساتھ گزارا۔ اسے پتہ ہے سارا کی آنکھ جھپکتی ہے تو وہ کیا کرنے والی ہوتی ہے، وہ روٹتی ہے تو پھر کیسے منتی ہے، اس کا مزاج کیا ہے۔ اس نے ایک ایک پل دن رات اس کے ساتھ گزارا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر آج تک نہیں رہے، لڑتے جھگڑتے بڑے ہوئے ہیں۔ سارا نے اس کے پھانس لگ جانے پر بے چین ہو اٹھتی۔ آج تک اس کی ڈھال بنی رہی۔ وہ شرارت کرتا آیا، مگر ہر شرارت سے پہلے اس کا بس یہی چاہتا تھا وہ زیادہ سے زیادہ وقت کے ساتھ گزارے۔ گیٹ کے باہر والے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر آج تک دونوں نے 5 سال کی عمر سے برتھ ڈے منایا تھا، تو منصور یہ وقت کچھ بھی نہیں؟ اور وہ شخص جو سالوں میں کبھی اپنی شکل بھی نہ دکھا پایا، آج تک جس کی خبر نہ ہوئی کون سارا کو کون سا رنگ پسند ہے، اس کے بچپن کی مانگ بن بیٹھا۔ صرف اس کی ماں کے کہہ دینے سے منصور کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔